السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ وائس۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت حدیث کے ساتھ۔ بے شک اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کہانی بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ 1997 میں جب ابا نے اسی سینٹر کے گنجان آباد علاقے میں ایک نیا گھر خریدا تو اس وقت اس علاقے میں اتنی آبادی نہ تھی۔ ابا ایک سخت مزاج اور انتہائی اصول پسند انسان تھے اور اپنی سوجھ بوجھ سے ہی چلتے تھے۔ ابا نے اپنی مرضی سے بغیر کسی کو دکھائے گھر کا سودا طے کر لیا، اور جب وہ گھر خرید چکے تو انہوں نے مجھ سے کہا، بلال بیٹا، میں نے سی سینٹر میں ایک گھر خرید لیا ہے اور اس کی فل پیمنٹ بھی کر دی ہے۔ آج ہی مجھے گھر کی فائل ملی ہے، تم کل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سامان شفٹ کروا لینا، پرسوں ہم سب وہاں سیٹل ہو جائیں گے۔ ابا کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ وہ ایک سخت مزاج آدمی تھے۔ ان سے جرا کرنے کی ہمت کسی کی نہ ہوتی۔ ابا ایک تہجد گزار اور 5 وقت کی نماز کے پابند ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 17 گریڈ کے افسر تھے، اور وہ یہ تمام اوصاف میرے اندر بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ بچپن سے ہی مجھے تحقیق کا بہت شوق رہا، اور اسی شوق کی خاطر ایسے کام کروائے کہ عام بندہ تو صرف سوچ ہی سکتا ہے۔ میں ایک انتہائی بہادر انسان ہوں۔ وہ رات رمضان کی چاند رات تھی۔ میں نے اپنے 4 دوستوں کے ہمراہ نئے گھر میں سامان شفٹ کروانا شروع کر دیا۔ 120 گز کا گھر تھا۔ جیسے ہی تالا کھولا تو ایک عجیب سی بو تھی، جیسے یہ گھر سالوں سے بند ہو۔ اس میں ایک بہت بڑا سا ہال تھا، اور اس کے ساتھ یہی صحن تھا، اور صحن کے ساتھ چھوٹا سا کمرہ۔ سامان سیٹ کرتے کرتے رات کے 11 بج گئے۔ دوستوں نے مجھ سے اجازت لی اور چلے گئے۔ اب مجھے رات اکیلے اسی گھر میں ہی گزارنی تھی۔ میں بری طرح تھک چکا تھا، اور میں ہال میں پڑے صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ صحن میں بنے واٹر ٹینک میں پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے جا کر دیکھا تو واٹر ٹینک میں پانی گر رہا تھا۔ مجھے پیاس لگی تو میں نے ہاتھوں سے پانی پینے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے ٹینک سے پانی ہاتھ میں بھرا اور منہ تک لے جانے لگا تو مجھے کسی نے کہا، شش شش۔ میں نے نظر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے پھر سے پانی پینے کی کوشش کی تو وہی آواز مجھے پھر سے آئی، شش شش۔ میں نے پھر سے چاروں طرف دیکھا۔ کم و بیش 4 مرتبہ ایسا ہوا، اور ایک عجیب سی وحشت نے مجھے آن گھیرا۔ میں نے اٹھ کر واٹر ٹینک کا ڈھکن بند کیا اور اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر بلب کی روشنی کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں صوفے پر آ کر پھر سے لیٹ گیا۔ اچانک ہی مجھے چھت پر سے برتنوں کے گرنے کی آواز سنائی دینے لگی، اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر لگا کہ سیڑھیوں سے کسی نے برتن زور زور سے نیچے پھینکے ہیں۔ میں نے جب وہاں جا کر دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ اب ان تمام واقعات کی وجہ سے میں چاقو چوبند ہو چکا تھا۔ چھت پر سے مجھے 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے اٹھ کر چھت پر دیکھا تو اب ان آدمیوں کی آوازیں بند ہو گئی۔ عجیب ماجرا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں پھر اٹھا اور گھر کا مین دروازہ بند کر کے اپنی بائک پر گھر آ گیا، جہاں پہلی سحری کی خوب ذوق و شوق سے تیاری کی جا رہی تھی۔ روزہ افطار کرنے کے بعد ہمیں سی سینٹر والے گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ شام کو ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اچانک ہی میں ابا سے بولا کہ فرسٹ فلور اب تک لاک ہے اور اس کی چابی دے دے، تاکہ میں اور جمال وہاں کی صفائی کر کے اپنے رہنے کا بندوبست کر لے۔ میری بات سن کر ابا بولے، چلو لاک میں کھول دیتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میں اور جمال دونوں ابا کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ابا نے فرسٹ فلور کا لاک کھولا تو وہاں خون کے نشان تھے، اور خون جمع ہوا تھا۔ خون کی بو بھی بہت زیادہ تھی، سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ میں اور جمال بو کی وجہ سے ناک پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگے اور روم سے باہر نکل گئے۔ اچانک ہی ابا بولے، بس کرو تم دونوں کھانسنا، یہاں ایک جانور مر گیا تھا اور یہ اسی کا خون ہے، جاؤ دونوں جا کر فرش کو دھو لو۔ ابا کے سامنے کسی نے کچھ نہ بولا۔ ہم دونوں نے فرش دھویا اور اپنا روم سیٹ کر لیا۔ دن بھر اماں اور بہنیں کام اور آرام میں مصروف رہی۔ افطار کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ اچانک ہی اماں کی چیخوں سے پورا گھر گونجنے لگا۔ میں اور جمال خوفزدہ ہو کر اوپر سے نیچے آ گئے۔ ابا بھی اپنے کمرے سے آ گئے۔ اسما اور عظما بھی بہت خوفزدہ تھی۔ اچانک ہی اماں مجھ سے بولی کہ میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر تم نے مجھے اتنی زور سے گھسیٹا
کہ میں اپنی جگہ سے گر کر یہاں آ گئی۔ تم نے آخر ایسا کیوں کیا بلال؟ اماں کی بات سن کر میں جمال کو دیکھنے لگا اور جمال مجھے، کیونکہ ہم دونوں ایک ساتھ ہی نیچے آئے تھے، وہ بھی اماں کی آواز سن کر۔ میں نے کہا، اماں میں تو ابھی اوپر اپنے کمرے سے آ رہا ہوں اور وہ بھی آپ کی آواز سن کر۔ لگتا ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اماں بہت غصے سے بولی کہ میں نے خواب نہیں دیکھا، میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ ابا فوراً اپنی گرجدار آواز میں بولے، آسیہ بیگم یہ تمہارا وہم ہے، چلو سو جاؤ، اب سحری کا وقت ہونے والا ہے اور کچھ دیر آرام کر لو۔ ابا کی بات سن کر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے، لیکن سو نہ سکے اور کچھ دیر بعد سحری کا وقت ہو گیا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم سب کچھ نہ کچھ سامان لے کر نیچے آ گئے اور باقی کے برتن اٹھانے کے لیے میری چھوٹی بہن اکیلی چھت پر گئی تو اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور اس کی آواز سن کر ہم سب بھاگتے ہوئے چھت پر گئے۔ عظمیٰ خوف کے مارے زور زور سے کانپ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر عظمیٰ سے پوچھا، کیا ہوا عظمیٰ، اس طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ مجھے زور سے پکڑ کر وہ روتے ہوئے بولی، بھائی یہاں کوئی خوفناک سی چیز تھی جسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی اور اچانک ہی جب میں نے چیخنا شروع کیا تو وہ غائب ہو گئی۔ ابا اور میں اس کا وہم بتا کر اسے نیچے لے گئے۔ اگلے دن اسما کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور پیچھے سے آ کر کسی نے اسے زور سے نوچا تو وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی نہ تھا اور اس کے بازو میں درد ہو رہا تھا۔ نوچنے کے باعث وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے اماں اور عظمیٰ کو بتایا تو وہ بھی بہت گھبرا گئی، کیونکہ 3-4 دن سے یہ واقعات معمول بن چکے تھے۔ کبھی برتن گرنے کی آوازیں آنا اور چھت پر باتیں کرنا اور چھت پر چلنا پھرنا، کوئی تھپڑ مار کر چلا جاتا اور کوئی نوچ کر چلا جاتا، لیکن دیکھنے پر کوئی دکھائی نہ دیتا۔ ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اماں اور میری بہنیں بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ ابا تو ڈانٹ کر سب کا وہم بتا کر چپ کروا دیتے، ان سے تو بات کرنا ہی فضول تھا۔ میں بھی ان سب باتوں کو وہم کے طور پر ہی لیتا تھا، مگر برتنوں کے گرنے اور چھت پر باتیں کرنے کی آوازیں ہم بھی سنتے تھے۔ بریانی ہم سب شوق سے کھاتے تھے اور میں نے آج اپنی بہن سے فرمائش کی کہ آج افطار میں بریانی بنا لو۔ میں کھجور اور شربت کھا کر نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو سوچا کہ آج بریانی پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ میں نے کہا، اسما تم میرے لیے کھانا نکال کر میرے کمرے میں رکھاؤ، میں بس ابھی اوپر جا رہا ہوں۔ اسما ایک پلیٹ میں بریانی نکال کر اوپر کمرے میں رکھائی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تو بریانی غائب ہو چکی تھی۔ میں خالی پلیٹ لے کر نیچے آیا اور اسما کو ڈانٹنے لگا کہ اس خالی پلیٹ کا میں کیا کروں گا، جب تم اوپر ہی کھا کر آ گئی تو میرے لیے دوسری پلیٹ نکال کر رکھ دیتی۔ میری بات سن کر اسما کہنے لگی، بھائی میں تو ابھی ابھی پلیٹ بھر کر بریانی اوپر آپ کے کمرے میں رکھائی ہوں، بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس کی بات پر میں نے کہا، تو بریانی کہاں غائب ہو گئی؟ اسما جیسے ہی کچن میں بریانی لینے گئی تو بریانی کا برتن ہی غائب تھا۔ ہم نے پورا گھر ڈھونڈ لیا مگر بریانی کا برتن کہیں نہیں ملا اور چھت پر برتنوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگ کر وہاں گیا تو بریانی کا برتن وہاں خالی پڑا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سی سینٹر کے علاقے میں بالکل نئے تھے اور محلے والوں سے ہمارے اتنے تعلقات نہ تھے۔ ہمارا گھر سینٹر کا تھا، دونوں طرف پڑوس میں گھر بھی تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دن کے وقت وہ لوگ اپنی اپنی چھتوں پر آ جاتے، مگر رات کے وقت اس محلے کے لوگوں کو میں نے کبھی چھت پر نہیں دیکھا۔ بس ہم لوگ ہی اپنے گھر کی چھت پر جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دوست سے مل کر گھر واپس آ رہا تھا کہ ایک پڑوسی انکل کو باہر نکلتے دیکھا۔ میں نے سلام کر کے اپنا تعارف کروایا، انکل میرا نام بلال ہے، ہم آپ کے پڑوس میں 1.5 ہفتہ پہلے ہی شفٹ ہوئے ہیں۔ ایکچولی ہم سب اپنی اپنی اسٹڈی میں مصروف رہتے ہیں اور پھر رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے آس پڑوس میں ملنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ میری بات سن کر انکل کہنے لگے، 15-16 سال سے ہم یہاں رہتے ہیں بیٹا۔ بیٹا آپ لوگوں نے یہ گھر کیوں خرید لیا؟ انکل کی بات سن کر میں چونکا۔ میں کچھ سمجھا نہیں انکل۔ انکل بولے، بیٹا یہ گھر تقریباً 16-17 سال سے بند ہے، اس گھر میں آج تک کوئی نہیں رہا۔ جب سے ہم یہاں اس علاقے میں آئے ہیں اس گھر کو بند ہی دیکھا ہے۔ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تو آسیب کا بسیرا ہے، کیونکہ یہاں ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا اور اس کے بعد جب اس گھر میں تالا لگایا گیا تو آپ لوگوں نے ہی اس کو کھولا ہے۔ رات کو اس گھر سے چیخنے چلانے اور قہقہوں کی آوازیں پورے محلے میں گونجتی ہیں، برتنوں کے گرنے کی آوازیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ رات مغرب کے بعد اس گلی میں کوئی بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر نہیں جاتا، کیونکہ اس گھر کی چھتوں پر
عجیب عجیب سی مخلوق نظر آتی ہیں جو سب کو ڈراتی ہیں اور منع کرتی ہیں کہ رات میں چھت پر کوئی نہ آئے۔ بیٹا، ہم تو مغرب کے بعد اپنی چھتوں پر نہیں جاتے، آپ اس گھر میں کیسے رہ رہے ہیں؟ میری بات مانے تو جلدی سے اس گھر کو خالی کر دے۔ اس گھر میں جنات اور روحوں کا بسیرا ہے، وہ آپ لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور ہمارے محلے کے ہی لوگ تھے جو اپنی چھتوں پر مغرب کے بعد جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ اکثر ایسے واقعات ہوئے ہیں جو ناقابل فراموش ہیں۔ انکل کی بات سن کر میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ پھر میں نے وہاں کے آس پڑوس اور سبھی لوگوں سے تحقیق کرنا شروع کر دی، اور اس گھر کے بارے میں سب نے تقریباً وہی باتیں بتائی جو ہمارے پڑوس میں رہنے والے انکل خورشید نے بتائی تھی۔ مزید معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ 17 سال پہلے اس گھر میں کلثوم نامی لڑکی کا قتل ہوا تھا۔ کلثوم کے والدین اسلام آباد میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور کافی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ اس نے کسی لڑکے سے شادی کر لی اور وہ کراچی شاہ فیصل کے علاقے سی سینٹر میں سیٹل ہو گئی۔ اس کے شوہر نے جائیداد کی لالچ میں فرسٹ فلور کے کمرے پر اس کا گلا کاٹ کر اسے قتل کر دیا تھا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس کے شوہر پر تو لالچ کا بھوت سوار تھا۔ یہ گھر وہ کسی طرح بیچ کر اور کلثوم کی ساری جائیداد لے کر کراچی سے چلا گیا۔ جس نے یہ گھر خریدا وہ خون دیکھ کر گھر کو تالا لگا کر چلے گئے، اور اس دن کے بعد اس گھر میں کوئی نہیں رہا۔ یہ گھر 17 سال سے بند ہے۔ اتنے سالوں یہ گھر بند رہنے اور قتل ہونے کی وجہ سے یہ گھر آسیب کا بسیرا بن گیا ہے۔ آس پڑوس کے لوگ مغرب کے بعد اپنے گھروں کی چھتوں پر جانے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی چھت پر جاتا ہے تو وہی مخلوق نظر آ کر بھیانک روپ میں ڈراتی ہے۔ یہ سارے انفارمیشن جاننے کے بعد میں ابا کے کمرے میں ان سے بات کرنے گیا اور میں نے انہیں یہ سب کچھ بتایا۔ اچانک ہی ابا بولے کہ مجھے یہ سب کچھ پہلے سے پتا ہے، تم پریشان نہ ہو اور اس بات کا ذکر اپنی ماں اور بہنوں سے مت کرنا، وہ ڈر جائیں گی۔ ابا کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، ابا جب آپ کو سب کچھ پتا تھا تو آپ نے یہ گھر خریدا ہی کیوں؟ اگر انہوں نے ہمیں نقصان پہنچا دیا تو پھر؟ میری بات سن کر ابا غصے ہونے لگے۔ بس کرو بلال اس طرح کی باتیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ اچھا بس اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ ابا کی بات سن کر میں غصے سے ہی اپنے روم میں نکل گیا۔ اب یہ روز کا معمول تھا، کھانا بنا کر رکھو تو پورا کا پورا کھانا برتن سمیت غائب ہو جاتا، کوئی تھپڑ مارتا، کوئی پانی ڈالتا، رات کو چیخوں کی آوازیں آتی۔ خیر ایک رات جب بجلی نہیں تھی تو میں چھت پر ہی اکیلا تکیا چادر لے کر سونے چلا گیا۔ رات میں نے چادر بچھائی، تکیا لگایا اور لیٹ گیا۔ کھلی فضا، کھلا آسمان اور اس پر سچے چاند ستارے۔ چاند کی روشنی بہت ہی دلکش لگ رہی تھی اور اوپر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ اچانک ہی میری نظر پڑوس کے گھر کی چھت پر پڑی جو ہمارے چھت سے ذرا اوپر تھی۔ ان کی چھت پر ساڑی پہنے ہوئے ایک عورت مستقل مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنی بھویں اچکائیں اور اشارہ کیا کہ کیا ہے۔ 3 بار انہوں نے اپنی بھویں اچکا کر اشارہ کیا۔ میں نے پہچان لیا کہ یہ خورشید انکل کی والدہ ہے۔ وہ مستقل مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا، السلام علیکم۔ میرا سلام سنتے ہی ان کے بال ایک دم بکھرنے لگے اور چہرہ بگڑنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک چڑیل کی شکل اختیار کر گئیں۔ پھر میرے ذہن نے کام کیا کہ یہ ساڑی والی خاتون خورشید انکل کی والدہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو مر چکی ہیں۔ وہ مجھے مستقل گھور رہی تھی اور اس کا چہرہ انتہائی بدصورت اور خوفناک ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا۔ میں پسینے میں نہا چکا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت کو یکجا کر کے درود شریف اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھی اور بھاگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس رات میری حالت نہ پوچھو کہ کیسی تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے مغرب کے بعد چھت پر جانے سے منع کر دیا۔ ابا کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں نے چھت پر جانا چھوڑ دیا۔ اکثر گرمی کی وجہ سے میں چھت پر جاتا تو مجھے نادیدہ قوتیں مختلف انداز میں ڈراتی۔ میں ہمت کرتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتا، مگر جب حد سے زیادہ ڈرتا تو میں نیچے آ جاتا۔ اسی طرح اس آسیب زدہ گھر میں رہتے ہوئے مشکل سے ہم نے 2.5 سال کا عرصہ گزارا۔ ہمیں ہر طرح سے ڈرایا جاتا، مختلف حربے آزمائے جاتے۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں ابا کو بھی نادیدہ قوتوں کی دھمکیاں ملتی رہی۔ یہ گھر ہمارا ہے
اور یہاں ہمارا پورا خاندان آباد ہے۔ ہمارا بسیرا ہے، تم اپنے خاندان کو لے کر نکل جاؤ، ورنہ تم میں سے کسی ایک کی جان ضرور جائے گی، اور اگر پھر بھی تم یہاں سے نہیں گئے تو ہم تم سب کو مار ڈالیں گے۔ اور اسی طرح کے واقعات ابا کے ساتھ بھی پیش آتے رہے۔ ابا ایک مضبوط آدمی تھے اور نماز اور قرآن کے پابند تھے۔ وہ اس مخلوق سے روبرو باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن اماں جب واش روم میں گری تو انہوں نے بتایا کہ انہیں کسی نے زور سے دھکا دیا ہے اور وہ گر گئی ہیں۔ بہنوں نے جا کر اماں کو اٹھایا اور ہم نے انہیں ہسپتال پہنچا دیا۔ اماں کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ اس مخلوق کی طرف سے ملنے والی دھمکی پر ابا نے سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے ایک نیا گھر ڈھونڈا اور اس گھر کو ہم نے انتہائی کم قیمت میں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ نئے گھر میں کوئی واقعات پیش نہیں آئے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور اچھی لگی ہوگی۔ یہ کہانی بالکل حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے۔ اگر آپ ایسی کہانیاں روزانہ سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل سیڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے ہماری کہانی کون سی سٹی سے سنی ہے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔